کوئی اگر کہتا ہے کہ میرے وظیفے اثر نہیں کرتے تو آج خدارا جمعرات اور جمعے کو 16-17 شعبان کو یہ غوث پاک کا لاڈلا عمل صرف 3 بار پڑھ لینا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا محمد کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو یقین کریں پوری زندگی اللہ پاک کے حکم سے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ کوئی عام جمعرات جمعہ نہیں، یہ 16-17 شعبان کی وہ عظیم جمعرات جمعہ ہے جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی ان 2 دنوں میں ایک چھوٹا سا عمل کیا جائے گا اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے غیبی خزانوں کو حاصل کرے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی جھوٹی باتیں جھوٹے وعدے کرنے نہیں آیا، میں سچا عمل دینے آیا ہوں اور میں سچا عمل دے کر چلا جاؤں گا۔ اللہ والو، پڑھ لو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور آج تم نے غفلت میں لاپرواہی میں یہ عظیم ویڈیو بھی گوا دی تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، قرضہ ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کی کسی مشکل پریشانی میں ہے، آج اس چھوٹے سے عمل کو لازمی پڑھنا۔ اب میں آپ کا ایک وقت بھی ضائع نہیں کروں گا، آپ کو ڈائریکٹ وہ خفیہ عمل بتاؤں گا جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ ساری زندگی کی مشکلیں پریشانیاں پلک جھپٹتے ہی۔ دیکھیں، پچھلے سال میں نے یہ عمل خود بھی پڑھا، ان 2 دنوں میں یقین کریں اللہ پاک نے بڑا کرم کر دیا، اللہ پاک نے بہت دیا۔ جمعرات کو پچھلے سال کی اس دن مجھے اللہ پاک نے بڑا دیا اور جمعے کو بھی، تو اسی لیے میں آج آپ کے لیے، تمام غریبوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کے لیے صرف آپ نے 1 منٹ اس عمل کو دینا ہے۔ چاہے 17 شعبان جمعے کو پڑھیں، چاہے 16 شعبان آج جمعرات کو پڑھیں، 2 دن ہے میرے دوستو، 48 گھنٹے ہیں کہ تمہارے پاس اپنے لیے، اپنی غریبی کے لیے، اپنے قرضوں کے چھٹکارے کے لیے، اپنے اوپر سے ہر طرح کے ظلم، زیادتی، بیماری، بد نظری، جادو، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے کیا 1 منٹ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ڈائریکٹ عمل سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے ان 2 دنوں میں کسی بھی دن یا دونوں دن تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، کیونکہ میں جو راز بتاؤں گا، دیکھیں اس عمل میں صرف 4 چیزیں ہیں: یا ربنا، یا محمد، اللہ صمد اور سبحان اللہ۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ بھی ایک خاص ترتیب شامل کرنی ہے، اس طرح یا محمد کے ساتھ بھی، پھر اللہ صمد کے ساتھ بھی، پھر آپ نے سبحان اللہ کے ساتھ بھی۔ اب آپ نے جیسے ہی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا صرف ایک پکار نہیں، یہ بندے کی طرف سے اپنی مکمل بے بسی کا اعلان ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی نبی، رسول یا نیک بندے کسی بڑی آزمائش، کسی عظیم عطا یا کسی غیبی فیصلے کے قریب آئے، انہوں نے کہا یا ربنا۔ میرے دوستوں، یہ لفظ براہ راست اللہ کی ربوبیت کو پکارتا ہے، یعنی اے وہ رب جو مجھے پال رہا ہے، میرے حال سے زیادہ واقف ہے اور میری ضرورت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، جمعرات قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وہ وقت ہے جب اعمال اوپر پیش ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص توجہ بندے کی طرف آتی ہے۔ میرے دوستو، اہل تصوف لکھتے ہیں جمعرات یا ربنا کہنا دل کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ اس گھڑی میں خاموشی سے دل کو جھکا کر یا ربنا کہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنی فائل خود پیش کرتا ہے۔ اور 17 شعبان جمعے کا دن اور رات، جمعہ خود بادشاہوں کا دن ہے، اور 17 شعبان یہ وہ تاریخ ہے جسے اولیاء نے روحانی انقلاب کی تاریخ کہا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں غوث پاک کے حلقے میں کہا جاتا ہے، جو بندہ اس دن یا ربنا میں ڈوب جائے، اللہ اسے محتاجی سے نکال کر کفایت میں داخل کر دیتا ہے۔ دوستو، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یا ربنا مال نہیں دیتا، یا ربنا راستہ دیتا ہے، اور جب راستہ مل جائے تو رزق خود چل کر آتا ہے، رکاوٹیں خود بن جاتی ہیں، لوگ خود جڑتے ہیں، مدد خود بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یا ربنا پڑھنے والا فقیر نہیں رہتا، کیونکہ رب خود اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، حدیث کا مفہوم ہے جب بندہ اخلاص سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی حاجت سنو۔ اہل روحانیت کہتے ہیں یا ربنا وہ لفظ ہے جس پر فرشتے رک جاتے
जाते हैं, क्योंकि ये पुकार बराह रास्त रब से है, क्योंकि वास्ता कोई दिखावा, कोई लंबी बात नहीं। दोस्तों देखिए, गौसे आजम के मुरीदों में एक बात मशहूर है, या रब्बना वो लफ्ज़ है जिस पर रब अपने बंदों को अपना कहकर बुलाता है। इसीलिए इन अय्याम में या रब्बना पढ़ने वाला दिल में अजीब सुकून पाता है, फैसलों में मदद देखता है, रिज़्क़ के बंद यानी कि रिज़्क़ के दर बंद होते नहीं देखा। देखिए दोस्तों, भाई बहनों, 16 शाबान जुमेरात या रब्बना कबूलियत की चाबी, और 17 शाबान जुम्मा या रब्बना इज्जत, किफ़ायत और मदद का ऐलान। दोस्तों ये अमल दोस्तों आपने अब किस तरह करना है? देखें, या रब्बना को आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के अमल में पहले नंबर पर आपने या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम शामिल करना। और याद रखिएगा, इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल हैं। इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है, या गफ़ार भी है, या सत्तार भी है। अब आप में से बहुत से लोग या रब्बना को बहुत बार पढ़ते होंगे, लेकिन आज या रब्बना के साथ आपने पहले नंबर पर 17 और 16 शाबान जुमेरात या जुम्मा या दोनों दिन तन्हाई में बैठकर जैसे ही आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का ज़ाती नाम शामिल करना है। मेरे दोस्तों, या रब्बना या अल्लाह तो ये दुआ नहीं रहती, ये पुकार बन जाती है। देखें, या अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है, याद रखें, या अल्लाह कोई सिफत नहीं, कोई लक़ब नहीं, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के कुछ नाम ऐसे हैं जो जिन पर दुआ रद्द नहीं की जाती। देखें, अहले इल्म कहते हैं या अल्लाह वो नाम है जिस पर रब खुद मुतवज्जो होता है। ये नाम फरिश्तों को हुक्म नहीं देता, रब को मुखातिब करता है। या रब्बना बंदे की आजजी, और या रब्बना ये बंदे का झुक जाना है, यानी ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरे सिवा किसी का नहीं हूँ। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, या रब्बना या अल्लाह, तो ये रिश्ता बन जाता है रब और बंदे के दरमियान। 16 शाबान जुमेरात रहमत का पहला दरवाज़ा खुलता है। अहले दिल कहते हैं जो बंदा इस घड़ी में या अल्लाह कह दे वो अल्लाह की नज़र में आ जाता है, और जो इसी वक्त दिल से कहे या रब्बना, तो अल्लाह फरमाता है ये बंदा मुझे पुकार रहा है, इसे खाली ना लौटाना। मेरे दोस्तों, जुम्मा फैसलों का दिन है, और 17 शाबान ये वो तारीख है जिसमें अल्लाह कुछ लोगों के हालात बदल देता है। दोस्तों, या अल्लाह ताकत और या रब्बना ताल्लुक, ताकत और ताल्लुक जब इकट्ठे हो जाएं तो फिर गुर्बत दलील नहीं दे यानी कि गुर्बत दलील नहीं दे सकती। देखें, गुर्बत की चीखें क्यों निकलती हैं? गुर्बत पैसों से नहीं, कटे हुए ताल्लुक से आती है। जब बंदा रब को भूल जाए, रब से मांगना छोड़ दे, लेकिन जब वो बंदा आधी रात में या दिन में खामोशी से कहे या रब्बना या अल्लाह, तो रिज़्क़ के बंद दर टूटते हैं, रास्ते बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, मदद खुद चलकर आती है। इसीलिए औलिया कहते हैं, जिस घर में या अल्लाह गूंज जाए वहाँ फाका ठहर नहीं सकता। जब बंदा, देखें, गैबी निज़ाम कब हरकत में आता है? जब बंदा सिर्फ ये नहीं कहता या अल्लाह दे, बल्कि कहता है या रब्बना या अल्लाह, मैं तेरे सुपुर्द हूँ। इसी लम्हे फरिश्तों को हुक्म मिलता है, कोई रिज़्क़ का दर खुलता है, यानी कोई रुकावट हटाता है, कोई नरम दिल करता है। इसीलिए गौसे पाक से मंसूब एक बात अहले बातिन में मशहूर है, या रब्बना या अल्लाह जब एक सांस में आ जाए तो बंदा मोहताज नहीं रहता, क्योंकि रब खुद का फील हो जाता है। यही वजह है, ये अमल दिखावे के लिए नहीं, मुजमे के लिए नहीं, ये तन्हाई का राज है। दोस्तों, ये कम्बिनेशन या रब्बना या अल्लाह पहले नंबर पर आपने, देखें, दौलत का वादा नहीं मगर रास्ता ज़रूर बदलता है, हालात की जड़ हिलती है और फ़कीरी जहन से निकलती है। जो बंदा इन दिनों में इस पुकार को अपना ले वो हाथ नहीं फैलाता, लोग इसके दरवाजे पर आते हैं, क्योंकि इज्जत पहले दिन में आती है और पहले दिल में आती है। दोस्तों, तो अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़कर अब आपने, देखें, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। देखें, ये छोटा सा अमल है, इसे बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से सिर्फ आप लोग 1 मिनट में ये पूरा अमल पढ़ लेंगे और सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे, सारी ज़िंदगी के कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म। ऐसे ऐसे मौजज़ात कमालात होंगे कि पढ़ने वाले की अक्ल हैरान रह जाएगी। अल्लाह वालों, अब आपने दूसरे नंबर पर या मोहम्मद को पढ़ना है। देखें, या मोहम्मद का वजीफ़ा आपने हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या मोहम्मद को मेरी बताई भी तरतीब से पढ़ना है। मेरे दोस्तों, मेरे गरीब बहनों भाइयों, अब मैं आपको वो राज दूंगा, वो वजीफ़ा दूंगा इस अमल का। दूसरा, देखें, पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया है, अब वहीं बैठे बैठे आपने या मोहम्मद को मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। और मैं अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों आज आपको वो राज दूंगा जो शायद आपने इस तरतीब से पूरी ज़िंदगी ना पढ़ा हो। याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। देखें, याद रखें, या मोहम्मद ये सिर्फ पुकार
پروردگار نہیں، یہ اللہ کے سب سے محبوب بندے کی نسبت ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، یعنی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہاں رب کی خاص توجہ۔ اہل دل کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے وہ خالی نہیں رہتا، کیونکہ محبوب کے در سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ یا مصطفیٰ ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ نے یا محمد کے ساتھ یا مصطفیٰ کو پڑھنا ہے، اور یا مصطفیٰ یہ وہ نام ہے جس میں چن لیے جانے کا راز ہے۔ مصطفیٰ چنا ہوا، منتخب، سب میں سے الگ۔ جب بندہ کہتا ہے یا مصطفیٰ تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی چنا دو، مایوسی سے، غربت سے، بے قدری سے۔ یا محمد یا مصطفیٰ، یہاں ایک عجیب بات ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور دعا دلیل نہیں مانگتی۔ دوستوں، بھائی بہنوں، اہل باطن کہتے ہیں یا محمد میں رحمت حرکت، یعنی کہ یا محمد میں رحمت حرکت کرتی ہے، اور یا مصطفیٰ میں نصیب۔ دوستوں یہ بات سمجھ لیں، فرشتے لالچ پر نہیں آتے، وہ نسبت پر آتے ہیں، اور نبی کی نسبت سب سے اونچی ہے۔ جب بندہ خاموشی میں ادب کے ساتھ دل جھکا کر کہتا ہے یا محمد یا مصطفیٰ تو دل کے گرد سکون اترتا ہے، اور وہی سکون غیبی نظام کو حرکت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کہتے ہیں درود کے سائے میں مانگی گئی دعا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، یا محمد دولت نہیں دیتا، لیکن وہ دروازہ دکھاتا ہے جہاں سے رزق عزت کے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کم میں بھی خوشحال ہوتے ہیں، کچھ کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کمی رہتی ہے۔ فرق صرف نسبت کا ہے۔ دوستو یا ربنا یا اللہ، جب بندہ یا محمد اور یا مصطفیٰ کے بعد دل سے آہستہ سے کہتا ہے یا ربنا یا اللہ تو گویا وہ کہتا ہے یا اللہ، یعنی اے اللہ میں تیرے محبوب کے وسیلے سے تیرے سامنے آیا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا اکڑتی نہیں، قبول ہوتی ہے۔ ولیوں کا راستہ ہے، اولیاء نے یہی راستہ اپنایا، پہلے محمد سے جڑے پھر رب سے مانگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے محمد کے در سے گزرنے والا رب کے در پر اجنبی نہیں رہتا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا اللہ کو پڑھنا ہے، پھر یا محمد یا مصطفیٰ کو۔ لالچ کا نعرہ نہیں، مگر لالچ کو توڑ دیتا ہے، دل کو فقیر بناتا ہے، دیکھیں، اور حالات کو امیر۔ جو بندہ ادب کے ساتھ ان ناموں میں ڈوب جائے، غربت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ دوستو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا محمد یا مصطفیٰ یا محمد یا مصطفیٰ یا محمد یا مصطفیٰ یا محمد یا مصطفیٰ کو ملا کر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا۔ دیکھیں 2 وظیفے بتا دی ہیں، اور 2 چھوٹے سے وظیفے جلدی سے سمجھ لیں، اور مجھے اجازت دیں اور اپنی غربت اور غریبی کو اللہ پاک کے حکم سے ٹاٹا بائے بائے کر دیں۔ دیکھیں یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے، اور جس کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے وہ فقیر سے اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے اللہ صمد کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 16 اور 17 شعبان جمعرات اور جمعے کو اگر آپ کی ہر طرح کی کوشش کے بعد بھی آپ کے حالات نہیں بدلتے تو آج دونوں وظیفے یا ربنا یا اللہ اور یا محمد یا مصطفیٰ کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دوستو بھائی بہنوں آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے دعائیں ضرور مانگیں۔ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لو اللہ صمد کیا ہے، یہ کوئی عام کلمہ نہیں، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ صمد یعنی وہ ذات جس کی طرف سب محتاج اور جو کسی کی محتاج نہیں۔ یہ لفظ اعلان کرتا ہے سارا جہاں فقیر اور میرا رب امیر، سارا نظام اسی پر ٹکا ہوا۔ اہل علم کہتے ہیں جس نے الصمد کو پہچان لیا وہ کمی سے باہر ہو گیا۔ میرے دوستوں اللہ صمد کیوں دولت کھینچتا ہے؟ کیونکہ الصمد خالی جگہ پسند نہیں کرتا۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے اللہ صمد تو گویا وہ کہتا ہے اے وہ رب جس کے خزانے کبھی خالی نہیں، میرے خالی ہاتھ، میرے خالی حالت تیرے نظام کے خلاف ہیں۔ یہاں سے رزق حرکت میں آتا ہے اور ہاں دولت آتی ہے میرے دوستوں۔ اور ساتھ میں آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں یا غنیوں یہ لفظ خود اعلان ہے، غنی جو خود بھی امیر اور دوسروں کو بھی امیر کرے۔ جب آپ کہتے ہیں یا غنیوں تو آپ کسی کو یعنی کس کو پکار رہے ہیں؟ اس رب کو جس کے پاس لامحدود خزانے ہیں،
یہ وہ نام ہے جس کے بعد غربت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ دوستو، اللہ سمد اور یا غنیو یہاں سنبھل جائیں، یہ کمبینیشن فقیری کا خاتمہ ہے۔ اہل باطن کہتے ہیں السمد ضرورت توڑتا ہے اور غنی عطا چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں بند در کھلتے ہیں، رکے ہوئے پیسے چلتے ہیں، رزق کے دروازے سامنے آتے ہیں اور لوگ خود رابطہ کرتے ہیں۔ ہاں میرے دوستو، لوگ دروازے پر آتے ہیں۔ یہ بات سیدھی سن لیں، اس کمبینیشن کے ساتھ دولت آتی ہے کیونکہ آپ محتاج رب کو نہیں، غنی رب کو پکار رہے ہیں، اور وہ رب اپنی شان کے خلاف اپنے بندے کو خالی نہیں رکھتا۔ یہ لالچ نہیں، یہ یقین ہے۔ یا ربنا تعلق ہے، یا اللہ براہ راست پکار ہے، اور یا محمد یا مصطفیٰ نسبت اور رحمت ہے، اور یہ سب راستہ صاف کرتے ہیں، لیکن دولت چلانے والا انجن ہے اللہ سمد اور یا غنی۔ جب بندہ دل کے یقین سے یہ نام لیتا ہے تو ایک فرشتہ رزق پر، ایک رکاوٹ ہٹانے پر اور ایک دل نرم کرنے پر لگ جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ نظام ہے میرے دوستو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میرے دوستوں، یہ دیکھیں، اب آپ نے کمزوروں کے لیے نہیں ہے، آدھے یقین والوں کے لیے عمل نہیں ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو کہہ دے میرا رب الصمد ہے اور وہ غنی ہے، میں خالی نہیں رہ سکتا۔ اور یاد رکھیں، جہاں الصمد اور غنی آ جائیں وہاں غربت کا جنازہ نکلتا ہے۔ میرے دوستو، اب آپ نے اس عمل کے اندر اللہ صمد یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اگنور کر دیا یا چھوڑ دیا تو شاید ساری زندگی آپ کو اس سے بہتر وظیفہ، اس سے بہتر عمل نہ مل سکے۔ اب آپ نے اللہ صمد یا غنیوں ایک بار ہو گیا، اللہ صمد یا غنیوں دو بار ہو گیا، اللہ صمد یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ صمد یا غنیوں، اللہ صمد یا غنیوں، اللہ صمد یا غنیوں، اس طرح آپ نے صرف 21 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے شامل کرنا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ کا ظالم ضدی شور روٹھا محبوب، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی بیماری، پریشانی، یہاں تک کہ جادو، بندش، بد نظر جو آپ کو کھا گئی ہے وہ بھی اس عمل کے پورے ہوتے ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اب آخری وظیفے کو توجہ دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اس عمل کا سب سے قیمتی اور سب سے سچا راز ہے۔ اب میں آپ کو آخر میں جو راز بتاؤں گا، دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو پڑھ لیا، یا محمد کے ساتھ یا مصطفیٰ کو پڑھ لیا، اللہ صمد کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھ لیا، پھر سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو دیکھیں، یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ یہ سب سے لاڈلا مہینہ ہے، اور لاڈلے مہینے کے 2 دن لاڈلے 17 اور 16 شعبان اور ساتھ میں جمعرات اور جمعہ، اور اللہ کے سب سے پیارے ولی کا بتایا ہوا، لاڈلے ولی کا بتایا ہوا دنیا کا سب سے لاڈلا عمل پڑھتے ہی آپ انشاءاللہ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ پھر لاڈلے پر نہ غریبی رہے گی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے 3 عظیم وظیفے پڑھ لیے، یا ربنا کو بتائی بھی ترتیب سے، یا محمد کو، پھر اللہ صمد کو، اب آخر میں سبحان اللہ کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھنے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے میرے رب کے نظام میں میرے لیے تنگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ غربت کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، رکاوٹوں کو غلطی قرار دیتا ہے اور حالات کو ری سیٹ کرتا ہے۔ اہل باطل کہتے ہیں سبحان اللہ وہ تلوار ہے جو فقیری کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اب سنو، الحمدللہ ساتھ میں پڑھنا ہے، یہ شکر نہیں، یہ قبضہ ہے، یعنی جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے، جو آنے والا ہے، سب اللہ کا ہے اور وہ مجھے دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ کہنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ لفظ رزق کو تیز کرتا ہے، نعمت کو ضرب دیتا ہے اور دولت کو جاری کرتا ہے۔ دونوں اکٹھے ہو جائیں، سبحان اللہ پلس الحمدللہ، یہاں خیل ختم۔ یہ کمبینیشن کہتا ہے میرا رب کمی سے پاک ہے اور میں نعمت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ دوستو یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں دولت کی بارش شروع ہوتی ہے۔ ہاں بارش دوستوں، جب بندہ اس کمبینیشن میں ڈوبتا ہے، اللہ صمد کمی برائے یعنی کہ کمی برداشت نہیں کرتا، یا غنیوں خزانے چلا دیتا ہے، اور یا ربنا یا اللہ تعلق اور طاقت جوڑ دیتا ہے، اور یا محمد مصطفیٰ رحمت اور نسبت کھول دیتا ہے۔ یہ سب الگ الگ نہیں رہتے، یہ ایک نظام بن جاتے ہیں، کیونکہ یہاں نہ رونا ہے، نہ گر گرانا ہے،
ہے, یہاں یقین کی زبان ہے. جب بندہ کہتا ہے آخر میں سبحان اللہ الحمدللہ تو فرشتے سنتے ہیں یہ بندہ رب کے نظام کو مان چکا ہے, اب اسے روکنا نظام کے خلاف ہے. اور پھر ایک رزق چلاتا ہے, ایک رکاوٹ ہٹاتا ہے, اور ایک دل نرم کرتا ہے, ایک موقع سامنے رکھ دیتا ہے. یہ بات کان کھول کر سن لو, اس کمبینیشن کے ساتھ دولت آتی ہے, کیونکہ آپ کمی کو مان ہی نہیں رہے, آپ نعمت کا اعلان کر رہے ہیں اور اللہ اعلان کو خالی نہیں چھوڑتا. یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے. حالات اچانک پلٹنے لگتے ہیں اور لوگ خود راستہ بن کر آتے ہیں. دوستوں یہ پڑھنے والا فقیر نہیں رہتا, کیونکہ سبحان اللہ نے غربت کو نکال دیا, الحمدللہ نے دولت کو ہٹا دیا. اور جب یہ دونوں اللہ صمد اور یا غنیوں کے ساتھ مل جائیں تو رزق دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, اندر آ جاتا ہے. تو آج کا یہ عمل میرے دوست, اب آپ نے آخری وظیفے کو پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ایک بار ہو گیا, سبحان اللہ الحمدللہ دو بار ہو گیا, سبحان اللہ الحمدللہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے 41 بار 41 کی, دیکھیں یہ تعداد بہت ضروری ہے. اس عمل کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ تعداد ہے. اگر تعداد چھوڑ دیں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا. دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں, کیونکہ بڑی محنت سے آپ کے لیے عظیم وظیفہ عمل بنایا ہے. کومنٹس میں اپنا نام لکھیں تاکہ عمل کی اجازت مل جائے. ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو ایسی سچی اور طاقتور تسبیحات ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو. اللہ حافظ.